بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. صدق اللہ العلی العظیم و صدق تعالی رسولہ النبی الکریم. درود اتنی بلند آواز سے پڑھیں جتنا آپ کے دلوں میں آل محمد کا معیار بلند ہے. عزیزان گرامی قدر، میرے محترم معزز سامعین کرام، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 28 کی سورہ صف کی آیت نمبر 14 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. بار دیگر صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند متعال اپنی لاریب بے عیب بے مثل و بے مثال کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ. توجہ ہے آپ کی؟ اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ. میں عرض کروں گا میرے اللہ، میرے مالک، میرے پالنے والے، تیری ذات آپ قادر ہے، تو قدیر ہے، تو ناصر ہے. ہم تیری مخلوق ہیں، تو خالق ہے. ہم تیری جلی مخلوق ہو کر تیری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میرا اللہ اسی آیت کے اگلے حصے میں دے رہا ہے. فرمایا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مرضی کی خاطر میری مدد کرے گا. آگے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے مدد مانگ رہے ہیں. فرمایا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے صحابیوں سے کہا من انصاری اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، جو اللہ کی مرضی چاہتے ہوئے میری مدد کرے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ حضرت عیسیٰ کا مدد مانگنا درست ہے، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کے مدد مانگنے کو قرآن کی آیت بنا کر اپنے حبیب پر نازل کر دیا. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے میری مدد کرے گا. تو میں اپنا پہلا جملہ اپنے محترم سامعین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ نبی ہو کر اگر اپنی امت سے مدد مانگے تو وہ درست، اگر ہم امت ہو کر اپنے نبی کے وسیع سے مدد مانگے تو کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے میری مدد کرے گا. صحابی کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں اپنی، اور اللہ ان کے صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابیوں سے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے کب کہہ رہا ہوں کہ تم اللہ کی مدد کرو، میں تو تم سے اپنی مدد کا وعدہ مانگ رہا ہوں. تو صحابیوں کو یہ کہنا چاہیے تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم
تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مرضی کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر میری مدد کرے؟ تو صحابیوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب حضرت عیسیٰ آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. جب ہم نے علماء سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مدد مانگ رہے ہیں، وعدہ اپنی مدد کا مانگ رہے ہیں، اور صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو جواب یہ آیا بات دراصل یہ ہے کہ جو بھی اپنے اپنے وقت کے نبی کی مدد کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی مدد کرتا ہے. جو بھی اپنے اپنے زمانے کے نبی کی مدد کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی مدد کرتا ہے. اب اٹھائیے قرآن، آواز قدرت آ رہی ہے. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اللہ کسی کافر کو، اللہ کسی بے دین کو، اللہ کسی مشرک کو اپنا مددگار نہیں بناتا. اب یہاں پر دو آیتیں ہیں، دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا میرے اللہ. پھر فرمایا کہ جو بھی اپنے اپنے زمانے کے نبی کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کا مددگار کہلاتا ہے. دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کسی کافر کو، اللہ کسی بے دین کو، اللہ کسی مشرک کو اپنا مددگار نہیں بناتا. تو پھر دونوں آیتوں کو آپس میں ملا کر نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بھی اپنے اپنے زمانے کے نبی کی مدد کرتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا. عزیزان محترم، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو بھی اپنے اپنے زمانے کے نبی کی مدد کرتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا. اب کوئی بھی اسے کافر کہے تو کہے، مگر وہ شخص کہ جس کا قرآن پر ایمان ہوگا، جو مسلمان ہوگا، وہ اسے کافر نہیں کرے گا. توجہ میری طرف رکھیے گا، میں اپنا جملہ آپ کو دینے لگا ہوں کہ کوئی بھی شخص اسے کافر کہے تو کہے، مگر وہ شخص کہ جس کا قرآن پر ایمان ہوگا، جو مسلمان ہوگا، اس شخص کو کافر نہیں کہے گا. کہ جو بھی اپنے اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ اللہ کا مددگار کہلاتا ہے. اب اٹھائیے تاریخ، علامہ فخر الدین رازی سے لے کر علامہ شبلی نعمانی تک، علامہ شبلی نعمانی سے لے کر علامہ جلال الدین سیوطی تک، جس مورخ سے جی چاہے پوچھو، جس محدث سے جی چاہے پوچھو، جس مصنف سے جی چاہے پوچھو کہ مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں، کفار کے نرگے میں، مشرکوں کے گھیرے میں نبی الانبیاء کی اگر کسی نے مدد کی ہے تو وہ کل بھی ابو طالب تھا، وہ آج بھی ابو طالب. یا رسول اللہ